ناظرین، آج ایک بہت اہم دن ہے اور آج ایک ایسا روشن دن ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں ایک خوشی کی خبر لے کر آیا۔ اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ یعنی جنگ بدر۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی اور یہ اسلام کی تاریخ میں ایک انتہائی نہایت فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ وہ معرکہ تھا جس میں حق و باطل کے درمیان پہلی بار کھلا مقابلہ ہوا۔ مدینے میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد قریش نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کا راستہ روکنے کی حکمت عملی اختیار کی، جس پر قریش نے مکے سے ایک زبردست لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کی تعداد، کفار کے لشکر کی تعداد کئی ہزار میں تھی اور ان کے پاس تقریباً کفار کے پاس 700 اونٹ تھے اور تقریباً 100 کے قریب گھوڑے تھے اور کثیر تعداد میں ہتھیار، مگر مسلمانوں کے پاس تعداد تھی صرف 313 مسلمانوں کی، 313 اور 2 گھوڑے تھے اور تقریباً 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں تھیں اور تلواریں بھی اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، یعنی ہتھیار بہت زیادہ خستہ حالت میں تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے، لیکن کفار کے پاس ایک کثیر تعداد میں ہتھیار تھے، کثیر تعداد میں ان کی سواریاں تھیں۔ مگر جب جنگ ہونے والی تھی تو جنگ سے ایک دن پہلے، یعنی جنگ سے ایک رات پہلے ہی تمام ہی اصحاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں بلایا اور میدان میں بلانے کے بعد نشاندہی فرمائی کہ اس جگہ فلاں گرے گا، اس جگہ فلاں گرے گا، اس جگہ فلاں گرے گا، اس جگہ فلاں گرے گا۔ اور یہ وقت گزر گیا اور پھر اللہ نے مسلمانوں کے لشکر پر اونگ طاری کر دی تاکہ وہ سو جائیں اور صبح تازہ دم اٹھیں۔ تو جب صبح کے وقت مسلمان اٹھے نماز فجر کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں۔ جب نماز فجر کا وقت آیا تو تمام اصحاب کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور جنت کی بشارت بھی دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمحے کی طرف آسمان کی طرف دیکھا، پھر تمام مسلمانوں کے لشکر پر نگاہ کی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا تھا۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تجھ پہ یقین کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر اللہ نے صبح کے وقت بارش برسائی اور اس کے بعد وہ زمین نرم ہو گئی، اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ نے کئی ہزار تعداد میں فرشتے ایک کے بعد ایک مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ اس میں کفار کو واصل جہنم جو کیا جنگ بدر میں مسلمانوں نے، کفار کی تعداد جو واصل جہنم ہوئی ان کی تعداد تھی تقریباً 70، جس میں سے آدھے سے زیادہ شیر خدا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، اور باقی جو تعداد بچی وہ دیگر اصحاب نے ان کو واصل جہنم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد تقریباً 14 تھی اور 70 کے قریب کفار گرفتار ہو گئے، اور ان کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، اچھا اس جنگ کا آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی، اس سے جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 70 کے قریب کفار واصل جہنم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ
14 मुसलमान शहीद हुए और 70 जब गिरफ्तार हो गए, उनको गिरफ्तार करके जब लाया गया तो वो गिरफ्तार हुए जो कुफार थे वो परेशान थे, वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे कि अब हम गिरफ्तार करके लाए गए हैं, अब हमारा क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं और आलमीन के लिए रहमत बनकर, और इस्लाम ने अच्छे माशरे का दर्स दिया है, तो जो प्रैक्टिकली अमली तौर पर मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे उसी का दर्स दिया। अब जो कुफ़ार गिरफ्तार होकर आए तो वो ये सोच रहे थे अब हम पर जुल्म होगा, ज़बरदस्ती होगी, हम पर मजालिम ढाए जाएंगे, हमको मारा पीटा जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जितने भी कुफ़ार गिरफ्तार होकर लाए गए हैं पहले इनको खाना खिलाओ, इनको आराम करवाओ, इन पर कोई सख्ती ना लाना। जब उन्होंने ये देखा कि हम गिरफ्तार होकर लाए हैं और मुसलमानों के सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ये हुक्म दे रहे हैं कि इनको खाना खिलाओ, इनके आराम का इंतज़ाम करो, इनको तकलीफ़ ना दो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किरदार से मुतासिर होकर वो कुफ़ार जो गिरफ्तार होकर लाए गए थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और कलमा हक पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो नाज़रीन, इस मौजू पर इंशाअल्लाह उलमा कराम से तफसील से बात करेंगे। अभी एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हुआ है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आज जंग बदर की फ़तह यौम फ़ुरक़ान यानी जंग बदर को आज के दिन को यौम फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, तो आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो।